قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، 49واں پارٹ لے کر میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کو پسند کریں گے اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ ایک روز آدھی رات کے قریب انطونیا اور فرمس اپنے مکان کے صحن میں سو رہے تھے۔ اچانک انطونیا کو ایسا محسوس ہوا کہ باہر سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب رات کے سناٹے میں اسے فرمس کے کھرانٹوں کے سوا کوئی اور آواز سنائی نہ دی تو وہ دوبارہ لیٹ گئی، لیکن چند ثانیے کے بعد کسی نے پھر دستک دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ فرمس کو جگانے کی نیت سے اٹھی، لیکن اچانک کچھ سوچ کر رک گئی اور پھر دبے پاؤں دروازے کی طرف چل پڑی۔ ایک نوکر دروازے کے قریب سو رہا تھا۔ انطونیا دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پر چند ثانیے تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی اور پھر اچانک آگے بڑھ کر نحیف آواز میں بولی، کون ہے؟ میں کلاڈیوس ہوں، انطونیا دروازہ کھولو۔ اور انطونیا کو ایسا محسوس ہوا کہ آسمان کے تمام ستارے اچانک اس کے قدموں میں آ گرے ہیں۔ ایک ثانیے کے لیے وہ مسرت کے بے پایہ سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ باہر سے پھر آواز آئی، انطونیا دروازہ کھولو، جلدی کرو۔ اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ دروازے کی کنڈی کی طرف بڑھے اور ایک ثانیے بعد کلاڈیوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ یہ خواب نہیں، انطونیا میں سچ مچ آ گیا ہوں۔ کلاڈیوس نے یہ کہہ کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور وہ اس سے لپٹ گئی۔ کلاڈیوس، کلاڈیوس، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ میں نے کتنی بار یہ خواب دیکھا ہے کہ تم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اور میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرے کان پھر ایک بار مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں اس گلی میں ہر آہٹ کو تمہارے قدموں کی آہٹ سمجھا کرتی تھی، لیکن تم آدھی رات کے وقت یہاں آئے ہو۔ سچ کہو، تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ انطونیا، تمہارے ابا جان کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، میں انہیں جگاتی ہوں۔ انطونیا کلاڈیوس کی گرفت سے آزاد ہو کر بھاگتی ہوئی فرمس کے بستر کے قریب پہنچی اور اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ابا جان، ابا جان، وہ آ گئے ہیں۔ فرمس نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا؟ کون آ گیا؟ کلاڈیوس آ گیا ہے ابا جان، اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ فرمس اٹھا، کلاڈیوس آگے بڑھا اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ بیٹا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ تم فوج سے بھاگ کر تو نہیں آئے؟ سچ کہو، تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ فرمس نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہو، جب تک عاصم میرے ساتھ ہے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کا نام لے کر میں بابلون کے حاکم کے محل میں بھی داخل ہو سکتا ہوں۔ عاصم کہاں ہے؟ عاصم کشتی میں پڑا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، لیکن ان باتوں کا وقت نہیں۔ آپ فوراً سفر کے لیے تیار ہو جائیں، ہم قسطنطنیہ جا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ؟ فرمس اور اس کی بیٹی نے ایک زبان ہو کر پوچھا۔ ہاں، ہمارے لیے صرف نیل کے دہانے تک پہنچنا قدرے مشکل ہے۔ بحر روم میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ ہم ایک ایسی کشتی پر سفر کر رہے ہیں جس پر ایرانی جھنڈا لگا ہوا ہے۔ طیبہ کے حاکم کا تعارفی خط میرے پاس ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اگر راستے میں کوئی مشکل پیش آئی تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہم عاصم کو شام کے ساحل کے کسی صحت افزا مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بحر روم میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کوئی رومی جہاز مل جائے گا۔ ہماری کشتی شہر سے آگے کچھ فاصلے پر کھڑی ہے۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ رات کے وقت شاید میں آپ کے گھر تک نہ پہنچ سکوں۔ فرمس نے کہا، اب رات کے وقت ایرانی سپاہیوں کی ٹولیاں بابلون کی گلیوں میں گشت نہیں کرتی۔ ان کی بیشتر فوج قسطنطنیہ کے محاذ کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ اب وہ صرف ایرانی حاکم کے محل یا فوجی مستقر پر پہرا دیتے ہیں۔ شہر کا نظم و نسق اب مقامی لوگ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کلاڈیوس نے قدرے تامل کے بعد کہا، اگر آپ یہاں رہنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے تو میں آپ کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ فرمس نے کہا، نہیں بیٹا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اگر ہمیں تمہارا انتظار نہ ہوتا تو اب تک ہم یہاں نہ رہتے۔ بابلون کے سینکڑوں آدمی فرار ہو چکے ہیں اور سمندر میں رومی جہاز ان کی مدد کر رہے ہیں،
لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عاصم نے تمہارے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ عاصم کی یہ حالت ہے کہ اب وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ جلدی کریں، مزید باتوں کے لیے ہمیں کشتی پر کافی وقت مل جائے گا، صرف ضروری سامان اور کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے لیجئے۔ فرمس نے انطونیہ سے کہا، بیٹی تم جلدی سے نوکر کو جگاؤ۔ انطونیہ نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور وہ سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کلاڈیوس، فرمس، انطونیہ اور ان کا نوکر سامان کی گٹھریاں اٹھائے ایک سنسان گلی عبور کرنے کے بعد دریا کے کنارے گھنے درختوں سے گزر رہے تھے۔ فرمس نے کہا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، ذرا ٹھہر جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ تمہاری کشتی کتنی دور ہے؟ کلاڈیوس نے رک کر جواب دیا، آپ کو تھوڑی دور اور چلنا پڑے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ ہم نے کشتی شہر کے قریب کھڑی کر دی تو وہاں کئی آدمی جمع ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایرانی پہرے دار نے دیکھ لیا تو ہم سے طرح طرح کے سوالات کیے جائیں گے، اس لیے میں کشتی کو شہر سے آگے لے گیا تھا۔ فرمس نے پوچھا، تم کشتی کے ملاحوں پر اعتماد کر سکتے ہو؟ ہاں، وہ سب قطبی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ دریائے نیل کے دہانے تک وہ کسی پس و پیش کے بغیر ہمارے حکم کی تعمیل کریں گے، اور اس کے بعد انہیں یہ بتا دینے میں کوئی مذائقہ نہ ہوگا کہ ہم شام کے ساحل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ سمندر میں داخل ہونے کے بعد ہمارے لیے کشتی کا رخ بدلنا مشکل نہ ہوگا۔ کلاڈیوس اور اس کے ساتھی کشتی کے قریب پہنچے تو ارکموس جلدی سے نیچے اتر کر آگے بڑھا اور بولا، آپ نے بہت دیر لگائی، اب جلدی کریں، صبح ہونے والی ہے۔ کلاڈیوس نے پوچھا، عاصم کا کیا حال ہے؟ ارکموس نے جواب دیا، ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، انہوں نے پانی مانگا تھا اور مجھ سے کچھ دیر باتیں بھی کی تھی، لیکن ابھی تک انہیں پوری طرح ہوش نہیں آیا۔ کلاڈیوس نے کہا، اب تم آزاد ہو، اور اگر تم سے کوئی ہمارے متعلق پوچھے تو تمہیں اس سے زیادہ بتانا نہیں چاہیے کہ ہم نے تمہیں رات کے وقت بابلون کے قریب اتار دیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میرا گھر بابلون سے چند میل دور ہے، اور وہاں پہنچ کر میں ایرانیوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکوں گا۔ فرمس کا نوکر سامان کی گٹھریاں لادنے کے بعد فارغ ہوا تو کلاڈیوس نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر بابلون میں میری تلاش شروع ہوئی تو ممکن ہے کہ سب سے پہلے تمہارے آقا کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ اس صورت میں انطونیہ اور ان کے والد کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، اور تمہارا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ وہ اسکندریہ جا چکے ہیں۔ فرمس نے کہا، اگر مصر کے حالات بدل گئے تو میں جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر میں واپس نہ آیا تو بابلون میں میرا گھر اور سرائے تمہاری خدمات کا صلہ ہوگا۔ کاش آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ فرمس نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ ارکموس نے قدرے بے چین ہو کر کہا، جناب آپ کو دیر ہو رہی ہے، جلدی کیجیے۔ کلاڈیوس، انطونیہ اور فرمس کسی توقف کے بغیر کشتی میں سوار ہو گئے۔ طلوع سحر کے وقت کشتی بابلون سے چند میل دور آ چکی تھی۔ کلاڈیوس اور انطونیہ گہری نیند سو رہے تھے، اور فرمس عاصم کے قریب بیٹھا تھا، اور اس کی نگاہیں عاصم کے نحیف و لاغر چہرے پر مرکوز تھی۔ وہ بار بار عاصم کی نبض پر ہاتھ رکھتا اور اس کے چہرے پر اضطراب کے آثار ظاہر ہونے لگتے۔ طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد عاصم نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور فرمس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب آپ کا بخار کم ہو رہا ہے، آپ کب آئے؟ میں کہاں ہوں؟ عاصم نے نحیف آواز میں پوچھا۔ ہم پچھلے پہر کشتی میں سوار ہوئے تھے، اس وقت آپ کا بخار بہت تیز تھا۔ ہم بابلون سے چند میل دور آ چکے ہیں۔ کلاڈیوس کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے۔ عاصم نے کہا، میں اس حال میں زیادہ دور آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، اگر کلاڈیوس مجھے بابلون میں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا۔ فرمس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ کلاڈیوس آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور میں بھی آپ کو اس حالت میں چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، شام کے ساحل کی خوشگوار ہوا آپ کو صحت مند کر دے گی۔ عاصم کے چہرے پر ایک مغموم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، کلاڈیوس کے عزائم مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے وطن لے جا رہا ہے، اور آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اب صرف مجبوری اور بے بسی کی حالت میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ میرا شروع سے یہ ارادہ تھا کہ کلاڈیوس کسی دن اپنے گھر پہنچ جائے۔ مجھے اس بخار کا خاصا تجربہ ہے۔ کلاڈیوس سے آپ کی کیفیت معلوم کرنے کے بعد میں اپنے گھر سے آپ کے لیے ایک دوا لے آیا ہوں، آپ اسے آزما کر دیکھیے۔ فرمس نے چمڑے کے تھیلے سے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر
کھولی اور اس میں سے تھوڑا سا سفوف نکال کر عاصم کی ہتھیلی پر رکھ دیا. پھر جلدی سے اٹھ کر پیالہ پانی سے بھرا اور عاصم کو پیش کرتے ہوئے کہا، آپ یہ دوا کھا کر پانی پی لیں. عاصم نے اٹھ کر دوا منہ میں ڈال لی اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا. کچھ دیر دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے. بالآخر فرمس نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا زخم دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے زخم سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ تقریباً مندیل ہو چکا ہے، لیکن اس بخار نے مجھے زندگی سے مایوس کر دیا ہے. شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں مرنے سے پہلے زندگی کی تمام خواہش سے کنارہ کش ہو جاؤں. نہیں، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ قدرت آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتی ہے. آب و ہوا کی تبدیلی، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. عاصم نے کہا، جب میں اپنے ماضی کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے اپنے عزائم اور اپنی خواہش پر ہنسی آتی ہے. میں نے ہر موڑ پر اپنے لیے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو پہلے راستے سے زیادہ غلط تھا. فرمس نے کہا، اگر ہر انسان صرف اپنی آنکھوں سے صحیح راستہ دیکھ سکتا تو آج دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی. ظلم، وحشت اور بربریت کے اس دور میں ہمیں کسی ایسے رہنما کی ضرورت ہے جس کی نگاہیں ہمارے فہم و ادراک کی سرحدوں سے آگے دیکھ سکتی ہوں. اس ظلمت کدے کے مسافر سلامتی کا راستہ دیکھنے کے لیے ایک نئے آفتاب کے منتظر ہیں، اور جب وہ آفتاب نمودار ہوگا تو آپ جیسے لوگ جن کے سینوں میں کسی برائی سے اجتناب کرنے کی جرات اور کسی اچھائی کو قبول کرنے کی خواہش موجود ہے، ایک نئے دور کے مشعل بردار بن جائیں گے. عاصم نے اپنے خشک ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ میرے دل میں کسی اچھائی کو قبول کرنے کی خواہش موجود ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں حوادث کے طوفان میں ایک تنکے کی طرح بہا جا رہا ہوں یا ایک پیاسے آدمی کی طرح سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہوں؟ فرمس نے جواب دیا، آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، اور ایک ایسے آدمی کو آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی جس کی گردن آپ کے احسانات کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے. آپ نے 2 مرتبہ میری جان اور عزت بچائی ہے، اور تیسری مرتبہ آپ نے ہمیں اس جہنم سے باہر نکالا ہے جہاں ہم زندگی کی بجائے موت سے زیادہ قریب تھے. آج اگر آپ انطونیہ اور اس کے شوہر کے دل کا حال جان سکیں تو آپ کو اپنا کارنامہ کسریٰ کی ساری فتوحات سے زیادہ شاندار معلوم ہوگا. عاصم نے کہا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کلاڈیوس اپنے وطن جا رہا ہے، لیکن میرا یہ کارنامہ نہیں بلکہ میں کلاڈیوس کا احسان مند ہوں. وہ ایک بیمار اور بے بس آدمی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے. اگر وہ چاہتا تو مجھے کشتی سے اٹھا کر دریا میں پھینک سکتا تھا. عاصم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں ایک درندہ ہوتا تو بھی آپ کی رفاقت مجھے انسان بنانے کے لیے کافی تھی. عاصم نے چونک کر دوسری طرف دیکھا. کلاڈیوس اور انطونیہ اس کے قریب کھڑے تھے. وہ بیٹھ گئے اور انطونیہ نے کہا، ابا جان، آپ آرام کریں، اب میں ان کا خیال رکھوں گی. پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوئی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ رات کے وقت آپ کو سخت بخار تھا. عاصم نے جواب دیا، اب میں کچھ ٹھیک ہوں. انطونیہ کچھ دیر خاموشی سے عاصم کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر جب اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تو اس نے کہا، میں آپ کی شکر گزار ہوں، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. کنارے کے گھنے درختوں کے پیچھے ایک بستی دکھائی دے رہی تھی. فرمس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ کشتی کو تھوڑی دیر کے لیے کنارے پر لگا سکیں تو میں عاصم کے لیے تازہ دودھ لے آؤں. عاصم نے کہا، نہیں، آپ کو میری خاطر بستی میں جانے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے. فرمس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھے کوئی خطرہ نہیں. ایران کے سپاہی اب ان بستیوں کا رخ نہیں کرتے. اب وہ لگان کی وصولی کا کام بھی مقامی لوگوں کے سپرد کر چکے ہیں. کلاڈیوس، جو راستے میں قطبی ملاحوں کی زبان کے چند جملے سیکھ چکا تھا، ملاحوں کو کشتی کنارے لگانے کا حکم دیا، اور تھوڑی دیر بعد فرمس لکڑی کا ایک ڈول ہاتھ میں لیے کشتی سے اترا اور بستی کی طرف چل دیا. 1 ساعت بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ بستی کا ایک نوجوان دودھ سے بھرا ہوا ڈول اٹھائے ہوا تھا. شام کے وقت عاصم کا چہرہ قدرے بشاش نظر آتا تھا. انطونیہ، جس نے سارے دن اس کی تیمارداری کی تھی، اب کشتی کے کونے میں گہری نیند سو رہی تھی، اور کلاڈیوس اور فرمس اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. عاصم نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی دوائی کا کمال ہے یا تازہ دودھ کا اثر، بہرحال میں ایک مدت کے بعد کچھ تازگی محسوس کر رہا ہوں. فرمس نے جواب دیا، آپ کو دونوں
فرمس نے جواب دیا، آپ کو دونوں چیزوں سے فائدہ ہوا ہے۔